أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. سورۃ التوبہ آیات 41 اور 42. انفرو نکلو، خفافا و ثقالا، خفاف خفیف سے ہے، ہلکے ہو، و ثقالا ثقال ثقیل سے بوجھل کو کہا جاتا ہے. وجاہدو اور جہاد کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، وانفسکم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں. لفظ نفیر عام ہے، اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے. ہلکے اور بوجھل الفاظ عام ہیں، اس لیے ان میں سب شامل ہیں، یعنی طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، خوشحال ہو یا تنگ دست، مجرد ہو یا اہل و عیال والے، جوان ہو یا ادھیڑ عمری پہ، ہر شخص کے لیے حکم تھا کہ نکلنا ہے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلتے. ایک آدمی نے ان سے کہا کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ سورہ توبہ میں ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، کہ اس میں اللہ نے فرمایا ہے انفروا خفافا وثقالا. اللہ تعالیٰ نے تبوک کے لیے نہ نکلنے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں عذاب علیم کی وعید سنا کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما کے اب تاکید کے ساتھ تمام مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا ہے. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اور اگر تم اس میں اطاعت کرتے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. اب جب یہ حکم ہوا تو اکثر اصحاب رسول تو مدینہ کو چھوڑ کر اور اس سفر کے لیے تیار ہو گئے، لیکن منافقین نے مختلف قسم کے بہانے بنا کر بیٹھے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظاہری صورتحال میں ان سے کوئی باز پرس نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اس راز کو فاش کر دیا اور یہاں وجہ بیان فرما دی، لو کان عرضا قریبا، کہ اگر کوئی قریبی سامان ہوتا، وسفرا اور قریبی سفر ہوتا، قاصدا تو یہ ضرور ارادہ کرتے، لاتبعوک اور آپ کی اتباع کرتے، آپ کے ساتھ جاتے، ولیکن بعدت لیکن دوری نے، علیہم ان پر، شقۃ مشکل کر دی، یعنی فاصلے کی جو دوری تھی اس وجہ سے یہ نہیں گئے. شقہ اس مسافت کو کہتے ہیں جو ایک مسافر طے کرتا ہے. بعدت علیہم الشقہ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس آیات میں منافقین کی ان کمزوریوں پر ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر ظاہر ہوئیں. اس لیے یہی غزوہ ہے جس میں موسم کی ناسازگی کے ساتھ طول سفر کی آزمائش بھی مجاہدین کو سابق تھی. یہ غزوہ رجب 9 ہجری میں پیش آیا. موسم گرم تھا، فصل پک کر تیار تھی، مسافت طویل تھی، پھر مقابلہ بھی ایک منظم اور کثیر التعداد فوج سے تھا. اس وجہ سے منافقین کی کمزوری اس موقع پر بالکل بے نقاب ہو گئی. انہوں نے بے سر و سامانی کا عذر اور دوسرے جھوٹے بہانے تراش کر اس جنگ کے لیے نکلنے سے گریز کیا. اگرچہ ان لوگوں کی بہانہ بازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم النفسی کے سبب ان سے اغماض فرمایا. آپ نے تو اغماض فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں سے نقاب الٹ دیا تاکہ جو اپنی اصلاح کرنا چاہیں وہ اصلاح کر لیں، ورنہ کم از کم مسلمان ان کی چھوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. فرمایا کہ اگر ان کو توقع ہوتی کہ صعوبت سفر اور کسی خطرے کے بغیر مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا تو تمہارے ساتھ ضرور چلتے، لیکن سفر کٹھن ہونے کی وجہ سے، منزل دور ہونے کی وجہ سے، فصل پکی ہونے کی وجہ سے
یہ ساری آزمائشیں ایسی تھیں کہ انہوں نے ان کو روک دیا، اس لیے فرمایا وَسَيَحْلِفُونَ، اور ان قریب یہ قسمیں کھائیں گے باللہ، اللہ تعالیٰ کی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے آ کر بڑی بڑی قسمیں کھائیں اللہ کے پیغمبر کے سامنے بھی اور باقی مومنوں کے سامنے بھی، ان کو یقین دلانے کے لیے۔ اور وہ کیا قسم تھی؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم استطاعت رکھتے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ضرور نکلتے تمہارے ساتھ بھی، کہ ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ہماری تیاری نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، وگرنہ ہمارا بھی بڑا دل تھا اس میں شرکت کرنے کی۔ یہلکون انفسہم، ہلاک کریں گے وہ اپنے آپ کو، واللہ یعلم، یعنی جھوٹی یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کو تو اس بات کا خوب پتہ ہے کہ ان میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان میں سے صرف 3 لوگ تھے جو مومنین میں سے ہی تھے، وہ پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، جو واقعی سچے تھے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ باقی اکثریت جو تھی وہ منافقین کی تھی، جو پیچھے رہ جانے والے تھے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، انہم، یقیناً وہ، لکاذبون، ضرور جھوٹے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو یہاں واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔